کہ بسپ کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خیراتی پروگرام ہے یا کوئی بھیک دے رہے ہیں، تو یہ بہت غلط تاثر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو خواتین ہیں، یہ جو عورتیں ہیں جن کو بسپ کی طرف سے مدد دی جا رہی ہے، یہ آپ کی یا ہماری یا حکومت کی اس مدد پہ زندہ ہیں۔ 3,000 4,000 یا 5,000 روپے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص آج زندہ رہ نہیں سکتا۔ تو یہ دراصل ایک امدادی پروگرام ہے، یعنی اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کہ یہ آمدنی میں امداد ہے، اضافہ ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سمجھیں آپ خود بھی کہ ہم کسی کو بھیک دے رہے ہیں، یہ امداد دے رہے ہیں۔ اس کی مثال میں نے بہت سی جگہوں پہ دی کہ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی عزیز 20-25 ہزار روپے کما رہا ہو، تو وہ آپ کہیں کہ اس کا بیٹا اسکول جائے یا اس کو اچھی خوراک مل جائے، تو آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہو تو آپ اسے کہیں گے یہ لو بہن یا بھائی 4,000 5,000 روپے میں آپ کو ہر مہینے دیا کروں گا تاکہ آپ اپنے بیٹے کو پڑھا سکیں۔ تو آپ اس کو بھیک تو نہیں کہیں گے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی یا رشتہ دار کی یا غریب دوست کی مدد کی ہے اور اس کا حق ہے۔ تو ایسے ہی یہ جب ریاست بنتی ہے، جب حکومتیں بنتی ہیں، پھر وہ ریاست ٹیکسز اکٹھے کرتی ہے اور ٹیکسز میں بڑے لوگوں سے ٹیکس لے کے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نچلی سطح پر تقسیم کیا جائے، کیونکہ بہت سی دولت اکٹھا کرنا کوئی بھی اکنامک آبجیکٹو نہیں ہوتا کسی بھی ریاست کا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ رقم اکٹھی کر کے ترقی کی شاہراہوں پہ خرچ کی جائے، سڑکیں، گلیاں، نالیاں، اسکول، یونیورسٹی، ہسپتال، اور پھر جو نیچے پیچھے رہ گئے ہیں دوست بھائی، ان کی امداد۔ یعنی ایک طرف معاشی ترقی اور اس کے بعد معاشی ترقی کے ثمرات جو ہیں وہ برابری کی بنیاد پر پورے معاشرے میں تقسیم ہوں، تاکہ ہر شخص یہ احساس لے کے زندہ رہے کہ میرے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے۔